صلیبی جنگوں کی آگ کو بھڑکانے والے بڑے اسباب یہ تھے: مصر اور شمالی افریقہ پر مسلط بنو عبید کا صلیبیوں کو شام پر حملے کے لیے اکسانا تاکہ ان کے مخالف سلجوقی بادشاہ کمزور پڑ جائیں۔ کیسر ارمانوس کی سلطان الپ ارسلان سے شکست فاش کے بعد نصرانیوں کے دونوں بڑے مراکز قسطنطنیہ اور روم کا خوفزدہ ہو کر ایک دوسرے کے قریب آ جانا اور مشرقی اور مغربی کلیسا کا مسلمانوں کے خلاف متحد ہو جانا۔ یوسف بن تاشفین کے ہاتھوں اندلس میں یورپ کے نصرانیوں کو ملنے والی عبرت ناک شکست کے بعد عیسائیوں میں بدلہ لینے کی تڑپ کا پیدا ہونا۔ سکلیہ پر نصرانیوں کے قبضے سے مسلمانوں کے خلاف کامیابیوں کی نئی امنگیں ابھرنا۔ یورپی شہزادوں کا نئی جاگیروں اور تاجروں کو نئی منڈیوں کی تلاش میں سرگردہ ہونا۔ ملک شاہ کی وفات کے بعد شام کا کئی ٹکڑوں میں بٹ کر نصرانیوں کے لیے ترنوالا بن جانا۔ پادریوں کا صلیبی جنگ میں لوگوں کو مذہبی حوالے سے مشتعل کرنا اور گناہوں سے بخشش کا یقین دلانا۔ اس دوران کہ شام اور فلسطین میں ملک شاہ کے وارث ایک دوسرے سے نبرد آزما تھے، یورپ میں پہلی باقاعدہ صلیبی جنگ کا آغاز کیا جا رہا تھا۔ ذوالقعد 488 ہجری نومبر 1095 میں فرانس کے شہر کلر ماؤنٹ میں ایک عظیم مذہبی کانفرنس منعقد ہوئی، جس کی دعوت پوپ اربن ثانی نے دی تھی۔ اس میں شرکت کرنے والے امراء، پادریوں اور عام لوگوں کا ہجوم اتنا تھا کہ شہر میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ یورپی حکام اور پادریوں کے ذہنوں میں اس جنگ کے ہمہ جہت مقاصد تھے۔ وہ القدس کی بازیابی کے علاوہ اسپین سمیت دیگر مسلم ممالک پر بھی قبضہ کر کے مسلمانوں سے گزشتہ صدیوں کی شکستوں کا انتقام لینا چاہتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ عالم اسلام کی تجارت، دولت، پیداوار، معدنیات، اقتصادی وسائل اور عالمی تجارتی شاہراہوں پر جو عالم اسلام سے گزرتی تھی قبضہ کرنا بھی ان کا خواب تھا۔ مگر یورپی بادشاہ اور پادری ان مقاصد کو چھپاتے رہے تھے۔ اجلاس کے آخری پہر پیٹر دی ہرمٹ نے بڑی اشتعال انگیز تقریر کر کے حاضرین کو جوش دلا دیا۔ پھر پوپ اربن ثانی نے خطاب کر کے امرائے یورپ کو القدس کی بازیابی پر بھی ابھارا۔ حاضرین یروشلم کی بازیابی کے لیے اس قدر پرجوش ہوئے کہ سب کے منہ سے نکلا، یہ خدا کی مرضی ہے۔ پوپ نے کہا، ہاں بے شک خدا کی یہی مرضی ہے، اسی نے تم کو یہ الفاظ سکھائے، تم انہی الفاظ کو اپنا جنگی نعرہ بناؤ۔ پھر اس نے صلیب دکھاتے ہوئے اعلان کیا، یسوع خود اپنی قبر سے یہ صلیب تم کو پیش کرنے نکلا ہے، یہی نشان بنی اسرائیل کے بچھڑے ہوئے بیٹوں کے لیے فوج کے درمیان بلند کیا جائے گا، اسی کو اپنے کاندھوں اور سینوں پر آویزہ کرو، یہی تمہارے بازوؤں اور پرچموں پر چمکے گا، یہی تمہاری فتح یا شہادت کا ضامن ہوگا، اور یہ تم کو یاد دلائے گا کہ مسیح تمہارے لیے مرا ہے اور تم کو اب اس کے لیے مرنا ہے۔ جب پوپ نے بائبل میں مذکورہ مسیح کے ایک فقرے کو استعمال کرتے ہوئے کہا، جو اس جنگ میں صلیب اٹھا کر ساتھ نہیں ہوگا وہ میرا پیروکار نہیں رہے گا، تو حاضرین میں کوہرام مچ گیا۔ پوپ کے نائب نے لوگوں سے گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا تو سب سجدے میں گر گئے۔ اس جنگ کو کروسیڈ صلیبی جنگ کا نام دیا گیا۔ لوگوں نے اپنے کپڑوں کو سرخ صلیب سے سجا لیا۔ چونکہ پوپ نے اعلان کیا تھا کہ اس جنگ میں شرکت سے آدمی گناہوں سے بالکل پاک ہو جائے گا، اس لیے پیدائشی گناہ کا عقیدہ رکھنے والے لاکھوں عیسائی جو اخلاقی گناہوں کے احساس تلے دبے ہوئے تھے، اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ولیم آف ٹائر اہل یورپ کے اس جوش و جذبے کا حال یوں لکھتا ہے، فقیروں اور تارک الدنیا لوگوں نے اپنے حجروں اور عبادت گاہوں کو چھوڑ دیا جن میں وہ مرنے کی قسمیں کھا چکے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ کوئی خدائی ہاتھ ان کی رہنمائی کر رہا ہے۔ عبادت گزار اور درویش جنگلوں اور بیابانوں سے نکل کر صلیبی جنگ میں شریک ہو گئے۔ ناقابل یقین بات یہ ہے کہ چوروں اور ڈاکوؤں نے اپنی خفیہ پناہ گاہوں تک کو چھوڑ دیا، اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور صلیب لے کر گناہوں کے کفارے کے لیے فلسطین جانے کا عہد کر لیا۔ یورپ جلا وطنی کی سرزمین معلوم ہوتا تھا جسے ہر شخص چھوڑنے پر آمادہ تھا۔ بے مقصد زندگی گزارنے والے بہت سے عیسائی شہزادے اور نواب جن کو نئی جاگیروں کے لیے نو آبادیات کی تلاش تھی اور نئی منڈیوں کے متلاشی، یورپی تاجر بھی کروسیڈ میں بڑھ چڑھ کر شریک ہوئے۔ مسلمانوں کے خلاف
جنگ ان کے لیے نئی جاگیروں کے حصول اور تجارت کا اچھا بہانہ بن سکتا تھا۔ ایک فرانسیسی مورخ لکھتا ہے، جنت کے حصول کے علاوہ ہر شخص کو اس جنگ میں مال ملنے کا موقع بھی نظر آ رہا تھا۔ وہ کاشتکار بھی اس میں شریک ہو گئے جو زمینداروں کے غلام تھے اور آزادی چاہتے تھے۔ بڑے خانوادوں کے وہ افراد جو قانوناً میراث سے محروم کر دیے گئے تھے، وہ امراء جنہیں آبائی جائیداد سے کم حصہ ملا تھا، اور وہ راہب جو خانقاہی زندگی کی مشقتوں سے اکتا گئے تھے، اس لشکر میں شامل ہو گئے۔ ایک نو مسلم ڈاکٹر محمد اسد نے اپنی شہرائے آفاق تصنیف دی روڈ ٹو مکہ میں لکھا ہے کہ یورپ کی اسلام دشمن نفسیات کا دیباچہ اسی کانفرنس میں لکھ دیا گیا تھا، اور یہی اسلام دشمنی تب سے اب تک یورپ کی روح میں رچی بسی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، صلیبی جنگوں سے سارے یورپ کو ایک مشترکہ نصب العین مل گیا، یعنی مسیحیت کا نیم سپاہی اور نیم مذہبی تصور، جس نے آخر کار اپنی جگہ پر یورپ کے ثقافتی تصور کو تحلیق کیا۔ جب نومبر 1095 میں پوپ اربن ثانی نے کلر ماؤنٹ کے مقام پر اپنی شہرا آفاق تقریر کے دوران مسیحیوں کو اس ناہنجار قوم کے ساتھ برسر پیکار ہونے کے لیے للکارا، جس نے ارض مقدس پر قبضہ کر لیا تھا، تو اس وقت موصوف نے دراصل دانستہ طور پر مغربی تہذیب کی دستاویز ہی کا اعلان کیا تھا اور اسی کا نظریہ پیش کیا تھا۔ مسلمانوں کی نصرانیوں سے سینکڑوں لڑائیاں ہو چکی تھیں، مگر ہر لڑائی کو صلیبی جنگ نہیں کہا جا سکتا۔ اصطلاح میں صلیبی جنگیں صرف ان لڑائیوں کو کہا جاتا ہے جن کی دعوت نصرانیوں کے مذہبی پیشواؤں اور پادریوں نے دی تھی، اور جو صلیب کے نام پر لڑی گئی تھی۔ یہ جنگیں باقاعدہ طور پر سن 1096 میں شروع ہوئی تھیں، اور ان کا اختتام 1291 میں ہوا۔ اس طرح سے ان کا دورانیہ 2 صدیوں پر محیط ہے۔ پہلی صلیبی جنگ کے لیے جب لشکر تیار ہوئے تو افراد کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کے ایک ساتھ روانہ ہونے میں یہ خطرہ تھا کہ راستے میں خوراک و رسد پوری نہ ہو سکے گی، چنانچہ کئی لشکر بن کر کچھ مدت کے وقفے سے روانہ کیے گئے۔ یلغار کے پہلے مرحلے میں پیٹر راہب 13 لاکھ افراد کا مجمع لے کر روانہ ہوا، مگر اتنی بڑی فوج کو ایک نا تجربہ کار بدحواس راہب کیسے سنبھال سکتا تھا؟ چنانچہ یہ فوج راستے ہی میں بڑی ابتری کا شکار ہو گئی۔ جب یہ بلغاریہ پہنچی تو سامان رسد کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے مقامی آبادی کو لوٹنا شروع کر دیا۔ بلغاریہ کی فوج نے اس طوفان بدتمیزی کی روک تھام کے لیے صلیبی سورماؤں پر حملہ کر دیا اور ہزاروں افراد ڈھیر ہو گئے۔ یہ لشکر اپنی جان بچا کر بڑی بے بسی کی عالم میں قسطنطنیہ پہنچا، جہاں قسطنطنیہ کا قیصر ان کی راہ دیکھ رہا تھا۔ قیصر نے خود اس لشکر کو شام پر حملے کی دعوت دی تھی اور خوبصورت لڑکیوں کا لالچ دے کر انہیں بلایا تھا، مگر اس لشکر کے سپاہیوں کی بے لگامی کا یہ عالم تھا کہ خود قیصر کو لینے کے دینے پڑ گئے، اور ان سب کو عالم اسلام کی طرف رخصت کر کے ہی وہ چین کا سانس لے سکا۔ صلیبی لشکر جب عالم اسلام میں داخل ہوا تو سب سے پہلے ایشیائے کوچک میں روم کی مملکت سے گزرا اور مقامی آبادی پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ ان کے ایک سالار رینالڈ نے 10,000 نارمن سپاہیوں کے ساتھ منیسا کے قریب ایک سرحد کے خالی قلعے پر قبضہ کر کے گرد و نواح میں خون کی ندیاں بہا دی۔ ایک فرانسیسی مورخ مچارڈ تاریخ حروف صلیبیہ میں لکھتا ہے، انہوں نے صلیب کے نیچے ایسے جرائم کا ارتکاب کیا کہ فطرت ان کے تصور سے کانپ اٹھتی ہے۔ نیز وہ لکھتا ہے، صلیبیوں نے منیسا کے نواح میں بھیانک ترین مظالم ڈھائے، بچوں کو ٹکڑے ٹکڑے اور بوٹی بوٹی کر کے سیخوں پر چڑھا دیا۔ یہ روم کا علاقہ تھا جو خراسان اور شام کے سلجوکیوں سے الگ ایک شاہی خانزادے کا تھا۔ اس کا بانی سلجوکی قبیلے کا ایک سردار سلیمان بن قتلمش تھا، جسے الپ ارسلان نے ایشیائے کوچک کا حاکم مقرر کیا، مگر اس نے یہاں خود مختار حکومت قائم کر لی جس کا مرکز کونیا تھا۔ جب صلیبی لشکر یہاں پہنچا تو کونیا میں سلیمان کے جانشین سلطان قلچ ارسلان کی حکومت تھی۔ اس نے نصرانیوں کے مظالم سے خواص باختہ ہوئے بغیر فوری طور پر جوابی حملہ کیا اور ان کی غیر مرتب فوج کو شکست فاش دے کر منیسا اور دیگر تمام سرحدی علاقوں کو خالی کرا لیا۔
مچارڈ کے مطابق صلیبی جنگ کے اس ابتدائی مرحلے میں 3 لاکھ صلیبی موت کے گھاٹ اتر گئے۔ مچارڈ یہ بھی لکھتا ہے وہ ترکوں کا پہلا حملہ بھی برداشت نہ کر سکے اور تقریباً سبھی تہو تیگ ہو گئے۔ صرف وہ لوگ بچے جنہوں نے دین اسلام قبول کرنے اور نصرانیوں کے خلاف لڑنے کی قسمیں کھا کر اپنی جان بچائی۔ پیٹر چند بچے کچے افراد کے ساتھ بڑی مشکل سے جان بچا کر یورپ لوٹ جانے میں کامیاب ہو گیا، مگر یہ شکست اس کی ساری ناموری پر پانی پھیر دینے کے لیے کافی تھی۔ چنانچہ صلیبی جنگوں کے لیے یورپ کو آمادہ کرنے والا یہ بدبخت انسان باقاعدہ جنگوں کے آغاز سے پہلے ہی ذلیل و خوار ہو کر گمنامی کے گوشے میں جا پڑا۔